اسلامی نقطۂ نظر اور سائنسی حقائق دونوں کے تحت حمل کے عمل کو سمجھنا ایک دلچسپ موضوع ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، جبکہ سائنس اس بات کو وضاحت سے پیش کرتی ہے کہ حمل کس طرح واقع ہوتا ہے۔ یہاں ہم حمل کے سائنسی عمل کو اسلامی نقطۂ نظر کے ساتھ جوڑ کر بتانے والے ہیں۔ سائنس کی روشنی میں حمل کا سائنسی عمل کئی مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ اوویم، جسے عربی میں بیضہ کہتے ہیں، اس کا نکلنا۔ اوویم یعنی ایک انڈا جو خواتین کے جسم سے ہر مہینے نکلتا ہے۔ یہ عمل اوویریز یعنی انڈا دانی کہلاتا ہے، جو عام طور پر اوولیوشن ماہواری کے درمیانی دنوں میں ہوتا ہے۔ فرٹیلائزیشن، جب انڈا خواتین کے بیضہ دانی یعنی انڈا دانی سے نکل کر رحم کی طرف سفر کرتا ہے تو مرد کے اسپرم اس انڈے سے ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسپرم جب مرد کا ایک اسپرم کامیابی سے انڈے میں داخل ہو جاتا ہے تو فرٹیلائزیشن کا عمل ہوتا ہے، جسے اسلامی اصطلاح میں نطفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ زائگوٹ کی تشکیل کیسے ہوتی ہے؟ جب اسپرم اور انڈا کا ملاپ ہوتا ہے تو ایک نیا خلیہ کہلاتے ہیں۔ یہ زائگوٹ بنتا ہے، جسے زائگوٹ ایمبریو چند دنوں کے دوران تقسیم ہو کر ایمبریو میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایمبریو کا رحم میں چپکنا، ایمبریو رحم کی اندرونی دیوار سے چپک جاتا ہے اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے بچے کی پرورش کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت ماں کا جسم ایمبریو کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے۔ ایمبریو رحم میں نشوونما پاتا ہے اور 9 ماہ کے دوران بچہ تشکیل پاتا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ اور حیرت انگیز عمل ہے جس میں مختلف اعضاء اور جسمانی نظام آہستہ آہستہ تشکیل پاتے ہیں، بنتے ہیں۔ قرآن مجید میں حمل اور انسان کی تخلیق کے بارے میں کئی مقامات پر وضاحت کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر کیا گیا، جس میں سب سے پہلا مرحلہ نطفہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ یعنی رحم میں رکھا۔ یہ آیت سورہ المومنون میں ہے۔ یہ آیات واضح کرتی ہے کہ انسان کی تخلیق نطفہ یعنی اسپرم اور انڈے کے ملاپ سے ہوتی ہے، اور یہ نطفہ رحم میں محفوظ ہوتا ہے، کلاٹ، جسے قرآن مجید میں تخلیق کے دوسرے مرحلے کا ذکر القمہ یعنی خون کے لوتھڑے کے طور پر کیا گیا ہے۔ پھر ہم نے نطفے کو خون کے لوتھڑے کی شکل دی، پھر ہم نے اس لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر ہم نے اس گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنائیں، اور پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ یہ آیت سورہ المومنون میں ہے۔ یہ آیت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ فرٹیلائزیشن کے بعد زائگوٹ جو خون کے لوتھڑے کی مانند ہوتا ہے سے جسمانی اور اعضاء اور دیگر ساختیں بننا شروع ہوتی ہیں۔ روح پھونکنے کا مرحلہ، اسلامی تعلیمات کے مطابق 40 دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ انسان میں روح پھونکتا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ سورہ الحجر، یہ وہ لمحہ ہے جب جنین ایک زندہ انسان بن جاتا ہے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ زندگی کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ سائنس اور اسلام کا تعلق، سائنس اور اسلام میں حمل کے عمل کو بیان کرنے میں حیرت انگیز مشابہت پائی جاتی ہے۔ سائنس کے مطابق فرٹیلائزیشن سے لے کر بچے کی تشکیل کے مراحل کا جو بیان ہے وہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے موجود تھا۔ جیسے نطفہ کا ذکر اسپرم اور بیضہ یعنی انڈے کے ملاپ کی طرف اشارہ کرتا ہے، علقہ کا ذکر جنین کی ابتدائی حالت جیسے خون کا لوتھڑا کی وضاحت کرتا ہے، مضغہ کا مرحلہ جنین کی جسمانی تشکیل کی ابتدائی حالت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حمل کی اہمیت اور اسلامی تعلیمات، اسلامی تعلیمات میں حمل اور بچے کی پرورش کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ایک عورت کو حمل کے دوران خصوصی دعائیں اور عبادت کی تلقین کی گئی تاکہ بچہ نیک، صالح اور صحت مند پیدا ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ بچے کی تربیت میں والدین کا کردار بہت اہم ہے، اور پیدائش سے پہلے بھی ماں کے کردار اور عبادت کا اثر بچے کی زندگی پر پڑتا ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات اور قرآن کی پیش گوئی، جدید سائنسی تحقیقات نے یہ ثابت کیا کہ قرآن میں دی گئی معلومات حمل کے بارے میں حیرت انگیز طور پر سچ ہے۔ ڈاکٹر کیتھ مور جو کہ ایمبریولوجی کے ماہر ہیں، اس نے اپنی تحقیق میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ قرآن میں جنین کی نشوونما کے مراحل کی وضاحت جدید سائنس سے بالکل ہم آہنگ ہے، ملتی جلتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں عورتوں کو حمل کے دوران خاص دعاؤں کی تلقین کی گئی تاکہ بچہ نیک اور صالح ہو۔ سورہ مریم کی تلاوت حمل کے دوران کی جاتی ہے۔ آیت الکرسی، حمل کے دوران عورتوں کو روزانہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ وہ اس کا بچہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا
लिलमुत्तकीन इमामा, सूरह अल फुरकान। ये दुआ बच्चों की सालिह यानी नेक तरबियत और नेक नस्ल के लिए मांगी जाती है। खुलासा यह है कि हमल का अमल साइंस के मुताबिक एक मुकम्मल हयातियाती और जिस्मानी अमल है, जबकि इस्लामी नुक्ता नजर के मुताबिक ये अल्लाह की मर्जी और कुदरत का मजहर है। कुरान मजीद में जुनैन की नशोनुमा के मुख्तलिफ मराहिल का जो जिक्र आया है वो जदीद साइंसी मालूमात के साथ बिल्कुल मुताबिकत रखता है। हमल एक अजीम जिम्मेदारी और नेमत है और उस दौरान इस्लामी तालीमात पर अमल करके न सिर्फ बच्चे की जिस्मानी बल्कि रूहानी परवरिश भी की जा सकती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया दोस्तों, फिर किसी दिन एक ऐसे ही खूबसूरत सी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।